اور اس دوران میں افغانستان کی سائٹ سے فائر بھی ہوئے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا، اور وہاں کی جو پوسٹ وغیرہ ہیں، اس کی جو تفصیل ہے وہ تو منسٹری آف فارن افیئرز نے ویسے ایشو کر دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ سے شیئر کیا جائے کہ جب یہ کشیدگی ہوئی اور وہاں کی پوسٹوں کو نقصان پہنچایا گیا تو ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے بھی ریئیکشن ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دو برادرانہ ملک ہیں جن کا کہ ایک بہت ہسٹوریکل تعلق رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمیشہ افغان بھائیوں کے لیے جو بھی ان کی خاص طور پہ جو ان کی ضروری اشیاء کی امپورٹ تھی اس کے لیے ہم نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ہم نے نہ صرف یہ بلکہ افغانستان کے جو بھی مسائل تھے اس میں ہم نے ابھی جو ریسنٹ معاہدے ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے اپنا بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سچویشن میں ہم بنیادی طور پہ جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں، جہاں تک کہ بارڈر کی انٹری اور ایگزٹ کا تعلق ہے، خاص طور پہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ایسے دو ممالک جن کے بارڈرز پہ، جن کی سرحدوں پہ شرپسندوں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے، تو ہماری جو یہ پروسیس تھا اس کو لیگل کرنے کا اور اس کی ریکارڈ رکھنے کا، ڈاکیومنٹیشن کرنے کا کہ جو لوگ آئیں جائیں ان کا پتہ چل سکے، تو اس سلسلے میں ہم نے ظاہر ہے کہ یہ ایک سختی کی ہے، جس میں کہ کچھ قواعد و ضوابط ہم نے بنائے ہیں، جس میں کہ جو لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں وہ جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہو، اور جس طرح جو ایک دو ساورن ملک ہوتے ہیں ان کی بارڈرز میں جو بھی انٹری ایگزٹ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے۔ ہماری جو بنیادی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا جو ایک نظریہ ہے کہ ہم سرحدوں کو ایک بڑے ہی ایک جس طرح بھی بین الاقوامی پریکٹسز ہیں اس کے مطابق اپنے بارڈرز کو سیکیور بھی کریں گے، مانیٹر بھی کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ تو چونکہ وہ عناصر جو کہ اسمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں یا ان کے کوئی فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے صرف لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ اسمگلنگ کا اسپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کشیدگی نے جنم لیا ہے اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب ٹریڈ بند ہو جاتا ہے یا اسمگلنگ بند ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایک خاص لوگوں کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور وہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ کرتے ہیں، جس سے کہ ان کو وہ مقاصد حاصل ہو سکیں جو کہ نارمل حالات میں ایک پراپر فارمل ڈسپلن بارڈر پہ جو آمد و رفت ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو کہ ہم شیئر کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ابھی ہمارا جو افغانستان حکومت کے ساتھ، افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے ہم اس کو مضبوط کریں گے، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں اس میں ہم دونوں حکومتیں اور ہماری افغانستان حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوآپریٹ کریں، بیکاز ہم جو ہے تو انہی کی ایک ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے اور اپنی جو بھی ہماری انٹرنیشنل ذمہ داری ہیں، جس میں کہ ایک ایسا ملک جو کہ لینڈ لاکڈ ہو اس کے لیے جو ایکسیس ہوتی ہے فار دیئر ٹریڈ، وہ اس کو ہم پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، جو کہ ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور مجھے امید یہ ہے کہ دونوں طرف
اور جو لوکل جہاں پہ کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کو ہم نارملائز کریں جلد از جلد، اور ایسے واقعات کو مستقبل میں نہ ہونے دیں، جس سے کہ علاقے میں بھی ایک ٹینشن پیدا ہو، قیمتی جانیں بھی ضائع ہوں، اور یہ جو ایک بارڈر کی ایک انٹری پوائنٹس کی جو بھی قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی نظام کو مربوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عید کی وجہ سے کچھ بارڈرز بند کیے گئے تھے، کچھ لوگوں نے چمن بارڈر پار کرنے کے لیے زبردستی کی۔ کورونا کی روک تھام کے لیے پاکستان نے اپنے بارڈرز بند کیے تھے۔ پاکستان افغانستان باہمی مشاورت سے بارڈر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، اور عید کی وجہ سے اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے طورخم، غلام خان اور انگور اڈا بارڈر کو بند کیا گیا، اور عید کی وجہ سے بارڈرز بند تھے اور کچھ لوگوں نے چمن بارڈر پار کرنے کے لیے زور زبردستی کی۔ اور سرحدی نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا کہ مربوط نظام اس حوالے سے وضع کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ایسے دو ممالک جن کے بارڈرز پہ، جن کی سرحدوں پہ شرپسندوں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے، تو ہماری جو یہ پروسیس تھا اس کو لیگل کرنے کا اور اس کی ریکارڈ رکھنے کا، ڈاکیومنٹیشن کرنے کا، کہ جو لوگ آئیں جائیں ان کا پتہ چل سکے، تو اس سلسلے میں ہم نے ظاہر ہے کہ یہ ایک سختی کی ہے، جس میں کہ کچھ قواعد و ضوابط ہم نے بنائے ہیں، جس میں کہ جو لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں وہ جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہو، اور جس طرح جو ایک دو سورن ملک ہوتے ہیں ان کی بارڈرز میں جو بھی انٹری ایگزٹ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے۔ ہماری جو بنیادی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا جو ایک نظریہ ہے کہ ہم سرحدوں کو ایک بڑے ہی ایک جس طرح بھی بین الاقوامی پریکٹسز ہیں اس کے مطابق اپنے بارڈرز کو سیکیور بھی کریں گے، مانیٹر بھی کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ تو چونکہ وہ عناصر جو کہ اسمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں یا ان کے کوئی فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے صرف لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ اسمگلنگ کا اسپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کشیدگی نے جنم لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب ٹریڈ بند ہو جاتا ہے یا اسمگلنگ بند ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایک خاص لوگوں کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور وہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ کرتے ہیں، جس سے کہ ان کو وہ مقاصد حاصل ہو سکیں جو کہ نارمل حالات میں ایک پراپر فارمل ڈسپلن بارڈر پہ جو آمد و رفت ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو کہ ہم شیئر کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ابھی ہمارا جو افغانستان حکومت کے ساتھ، افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے ہم اس کو مضبوط کریں گے، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں اس میں ہم دونوں حکومتیں اور ہماری افغانستان حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوآپریٹ کریں، بیکاز ہم جو ہے تو انہی کی ایک ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے اور اپنی جو بھی ہماری انٹرنیشنل ذمہ داری ہیں، جس میں کہ ایک ایسا ملک جو کہ لینڈ لاکڈ ہو اس کے لیے جو ایکسیس ہوتی ہے فار دیئر ٹریڈ، وہ اس کو ہم پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، جو کہ ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور مجھے امید یہ ہے کہ دونوں طرف اور جو لوکل جہاں پہ کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کو ہم نارملائز کریں جلد از جلد، اور ایسے واقعات کو مستقبل میں نہ ہونے دیں،
جس سے کہ علاقے میں بھی ایک ٹینشن پیدا ہو، قیمتی جانیں بھی ضائع ہوں، اور یہ جو ایک بارڈر کی ایک انٹری پوائنٹس کی جو بھی قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی نظام کو مربوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عید کی وجہ سے کچھ بارڈرز بند کیے گئے تھے، کچھ لوگوں نے چمن بارڈر پار کرنے کے لیے زبردستی کی۔ کورونا کی روک تھام کے لیے پاکستان نے اپنے بارڈرز بند کیے تھے۔ پاکستان افغانستان باہمی مشاورت سے بارڈر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، اور عید کی وجہ سے اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے طورخم، غلام خان اور انگور اڈا بارڈر کو بند کیا گیا، اور عید کی وجہ سے بارڈرز بند تھے اور کچھ لوگوں نے چمن بارڈر پار کرنے کے لیے زور زبردستی کی۔ اور سرحدی نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا کہ مربوط نظام اس حوالے سے وضع کیا جا رہا ہے۔